آج جو صحابیہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سیدہ ام حرام بنت ملحان ہیں۔ ان کا نام ام حرام، والد کا نام ملحان بن خالد ہے، اور ان کے خاوند جلیل القدر صحابی عبادہ بن صامت ہیں۔ ان کی ہمشیرہ سیدنا انس بن مالک کی والدہ سیدہ ام سلیم بنت ملحان ہیں۔ ام حرام کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا اور انصار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی۔ سیدنا ام ملحان اور ان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور سیدنا ام حرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 احادیث کی روایت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ سیدنا ام حرام بڑی روزہ دار، عبادت گزار، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والی خاتون تھیں، اور سیدنا ام حرام اور ان کی ہمشیرہ ام سلیم بنت ملحان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں تھیں، اور دوسری کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ یا دادا کی جانب سے رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ بنو نجار میں سے تھیں۔ اسی رشتے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہاں قیلولہ کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ وہ اس لشکر میں شامل ہوں گی جو سمندر میں جہاد کرے گا۔ سیدہ ام حرام نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہوگی۔ تو سیدہ ام حرام نے عرض کی، اے رسول اللہ، کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو آپ اس لشکر میں شامل ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر شہر یعنی استنبول میں جنگ لڑے گا، اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے۔ تو سیدہ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ، کیا میں اس مجاہدین میں شامل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ام حرام کو خاص طور پر اہمیت دیا کرتے تھے۔ سیدہ ام حرام کے گھر کو یہ برکت بھی میسر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز ادا کی، جو کہ فرض نماز نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی نے سیدنا ابو بکر کے ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بہت غم زدہ تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا ٹائم آیا تو ان دونوں نے حضرت ابو بکر کے پر بھی بیعت کی اور بات کو محسوس کیا کہ سیدنا ابو بکر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر کے بعد جب خلافت حضرت عمر کے پاس آئی تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عمر سے بحری فوج تشکیل دینے کا اجازت طلب کی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر نے اس کی اجازت نہ دی۔ لیکن جب حضرت عثمان بن عفان کا وقت آیا تو انہوں نے دوبارہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے اجازت مانگی، تو انہوں نے جزیرہ قبرص فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور کشتیوں میں بہادر اہل ایمان کو سفار کیا، جس کی ان کو حضرت عثمان نے اجازت دی تھی۔ ایک لشکر کا قائد سیدنا عبادہ بن صامت کو مقرر کیا، اور اس کے ساتھ اس جنگی سفر میں ان کی بیوی سیدہ ام حرام بھی شامل تھیں۔ جب سیدنا ام حرام پیدل چلتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تو ان کی خدمت میں ایک خچر پیش کیا گیا۔ اس خچر کو ایک چٹان کے پاس کھڑا کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے سیدہ ام حرام آسانی کے ساتھ اس پر سوار ہو سکیں۔ سیدہ ام حرام خچر سے زمین پر گر پڑیں، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ جب سیدنا عبادہ بن صامت ان کے پاس پہنچے تو ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، تو پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہے۔ حشام بن غار کہتے ہیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان کی قبر جزیرہ قبرص میں ہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک خاتون ہیں اور سیدنا ام حرام پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جو بحری جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کی شہادت حاصل کی، جنہوں نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔